بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بابل کے کنویں میں قید ہاروت اور ماروت سے جب ایک عورت جادو سیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، دنیا کے خوفناک ترین جادوگروں کا پراسرار شہر بابل، جہاں دو فرشتے ہاروت اور ماروت آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں بیان ہوا ہے، بلکہ ہاروت اور ماروت کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ تورات، انجیل اور دنیا کی کئی مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ ہاروت اور ماروت کا مکمل قصہ جانیں گے کہ یہ دو فرشتے کیسے ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہوئے اور ان دونوں فرشتوں نے عورت کو کون سا اسم اعظم سکھایا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ بابل شہر کی تباہی کیوں ہوئی۔ ایسا کون سا جادو کیا گیا کہ بابل شہر کے لوگ ہم جنس پرستی کی محفلیں سجانے پر مجبور ہو گئے۔ دوستو، ہاروت اور ماروت کا یہ قصہ تفسیر عزیزی نے یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بد عمل ہو گئے تھے، اور فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے، یہ تیری خلافت کے لائق نہیں، انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہ گار ہو جائیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں، خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے۔ لہذا ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے، اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو، اور شام کو اسم اعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں قریب 1 ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا، اور بہت ہی مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل زہرا نامی عورت نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اب ہاروت اور ماروت اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی۔ اس عورت نے کہا، میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا، اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کیا۔ عورت تو واپس چلی گئی، لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑک گئی۔ کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا، ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کا پیغام بھجوایا۔ اس نے فوراً دونوں کو ملنے کے لیے بلوایا۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو خوب بناؤ سنگار کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم اعظم جانتے ہو، تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم اعظم بتا دو، یا اس بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کرو، یا شراب پی لو۔ دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم اعظم تو اسرار الہی ہے، اسے فاش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے شراب لاؤ، ہم شراب ہی پی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے اس بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا، اور اسم اعظم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی، اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارے سے متصل کر دیا۔ دوسری جانب جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا، اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کے بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے، کیونکہ انسان اللہ کے حجاب میں ہونے کے باوجود اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ نفسانی خواہشات جن کے سبب ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں،
اور جو نیک لوگ اپنی تمام زندگی اللہ کے راستے پر گزار دیتے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہے، فرشتوں سے بھی بلند و برتر۔ بہرحال دوستو، اس کے بعد ہاروت اور ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی۔ آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برسا رہے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی۔ بلکہ حدیث میں اس واقعے کا بیان اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومت الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کچھ چیز پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اسے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آ گئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہو گئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے چلتے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور میں نے کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا اسی تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ بس میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لیے۔ اس نے کہا نکل آ تو پودے نکل آئے۔ اس نے کہا فصل کٹ جا تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا میں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندہ ہو کر گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بات کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس معاملے پر کیا کہیں جس چیز کا مکمل علم نہ ہو۔ اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔
انہوں نے صرف اتنا کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں یہ بات ہے کہ ہاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور کفر و ایمان کا علم دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتے اور ہر طرح روکتے۔ جب وہ نہ مانتا تو اسے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اسے جادو آ جاتا، اور یہی اسی عورت کے ساتھ ہوا۔ دوستو، قرآن کریم میں ہاروت و ماروت کا قصہ پہلے سپارے کی سورۃ البقرہ میں یوں منقول ہے کہ وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے ہیں کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس علم کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ کہہ نہ دیں کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، لہذا تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا علم سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی۔ کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا۔ اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ قرآن کے مطابق سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھیں۔ پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات کو سمجھ جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو سلیمان علیہ السلام نے اس فتنہ کے سدباب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنہ کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی مقام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان نے نہیں کیا تھا بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے۔ دوستوں، جادو اور عملیات کے ذریعے اپنے اہداف اور کامیابی حاصل کرنے کے معاملے میں بنی اسرائیل کی یہود قوم ہمیشہ سر فہرست، بلکہ تاریخ میں سب سے زیادہ جادو کے ذریعے کام لینے اور اس کی شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والی یہی ایک قوم ہے۔ لہذا سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا تھا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ ابھی تک یہود کے اذہان سے جادو ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں فقیروں اور پاول میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص ٹونے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ غلط کام ہے اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو ٹونے سیکھنے آتے تھے فرشتے اسے پوری طرح متنبی کر دیتے تھے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ہجوم لگے رہتے۔ جبکہ قرآن پاک میں اس کی تاکید کی گئی تھی۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان جنات کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا،
اور ان کے بتائے ہوئے عمل کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو یا سفلی عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا جنات سے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جنات شیاطین نقشہ سلیمان کے نام سے عملیات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دیا ہے۔ تو اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا چلا گیا اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاق کی برائیوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ بلکہ روایات میں لکھا ہے کہ عراق کے شہر بابل میں 3000 قبل مسیح جادو کا بہت زور تھا۔ اس علاقے کا پورا نام کلتانیہ ہے، آج کل اسے کالڈیا کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے کے قدیمی لوگ جادوگری میں مشہور تھے، اس لیے انگریزی میں کارڈین بمانی جادوگر کہا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہل بابل کی تباہی ان کا وہ غیر فطری جنسی طرز عمل تھا جسے انہوں نے اپنے مذہب کی ازناد کے ساتھ اپنائے رکھا۔ اہل بابل کے مذہب میں مرد اور عورت کا جنسی ملاپ، گلی گلی میں فحاشی کے مظاہرے، ہم جنس پرستی اور شہوانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ خاص مواقع پر سرے عام ہم بستری کرنا ثواب سمجھتے تھے۔ طوائفیں، قسمیاں، کشتیاں اور پیاریوں شہر بھر میں بھاری تعداد میں موجود تھیں۔ اہل بابل آئے روز جنسی تہوار مناتے اور رقاصائیں قسمیاں بتوں کے آگے الف نگار رقص کرتی۔ عظیم الہیبت پتھر اور پیتل کے بت ان کے دیوی اور دیوتا تھے۔ یہ دیوتا اپنے سائے میں اپنے چاہنے والے نوجوانوں کا جنسی ملاپ اور ہم بستری کا تماشا دیکھتے۔ بابل میں بہت بڑا بازار تھا جسے بازار عیش کہا جاتا تھا، جہاں جوان عورتیں مردوں کو زبردستی پکڑ کر جوان جسم کا نذرانہ پیش کرتی۔ بتوں کے ساتھ کنواری ننگی لڑکیوں کا رقص ان کے مذہب کا حصہ تھا، اور دیوی دیوتاؤں کے سامنے خصوصاً زیرا دیوی کے بڑے مندر ہیکل زیرا میں دیوی کے بڑے بت کے حضور کنواری لڑکیاں اپنے پہلے جنسی ملاپ کا مظاہرہ کرتی، اور یوں ان کا عقیدہ تھا کہ کنواریوں کی عزت لٹتے دیکھ کر دیوی دیوتا خوش ہوتے تھے۔ بابل میں جگہ جگہ نیلام گھر تھے جہاں کنیزیں اور لونڈیاں فروخت ہوتی۔ دوستو، بابل کے لوگ معبودان باطل کے پرستار تھے۔ ان کے خیال میں یہ معبود آسمان کی فضاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ اپنی قسمت کا تعلق ان سے سمجھتے تھے، اس لیے وہ نجوم شناسی میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ آج یہ سب کھنڈر کے ڈھیر ہیں، لیکن چشمے بنا کے لیے سرمہ بصیرت ہے اور نہایت حسرت آمیز داستان عبرت ہے۔